اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 145 کا ہے، جس سبق کا عنوان ہے خدائی تبصرہ اور واقعے کے کچھ راز۔ ہم پڑھ رہے ہیں ہجرت کے بعد جو غزوہ سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا، غزوہ بدر، جو 17 رمضان المبارک کو واقع ہوا تھا، اسی کے پس منظر میں ہم واقعات پڑھ رہے ہیں غزوہ بدر کے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کی تھپکی کہ مشرکین مکہ کا 1300 کا قافلہ جب بدر کی جانب رواں دواں تھا تو راستے میں جو مشرکین مکہ کو گمان تھا کہ ہماری کچھ قبائل سے لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، جو اصل مقصود ہمارا مسلمانوں کے ساتھ بدر میں لڑنا ہے وہ لڑائی ہماری کمزور پڑ جائے، اس لیے انہوں نے شیطان کے درمیان میں آ کر شیطان نے ایک سردار کا رخ اختیار کیا اور ابو جہل کو سمجھایا کہ یہ تو آپس کے گھر کے لڑائی جھگڑے، اصل مقصد تو قوم اور برادری کا ہے جو آج تمہارا سامنے مسلمانوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ گزشتہ سبق ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اب خدائی تبصرہ اور واقعے کے کچھ راز، یہ جو واقعے بدر میں ہے اس میں کچھ ایسے راز بھی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سارا واقعہ رازوں کا ایک سمندر ہے، سب کچھ بیاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہاں رک کر چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ان رازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پورے سورۃ الانفال نازل فرمائی گئی۔ جو واقعہ بدر میں جو راز ہیں ان رازوں کے پس منظر میں سورۃ الانفال پوری نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ لڑائی قافلے کے ساتھ نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ مسلمان جو 313 نکلے تھے کس غرض سے نکلے تھے، کیوں نکلے تھے، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑائی قافلے سے نہیں ہونے والی ہے، یہ لڑائی کن سے ہونے والی ہے؟ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ سے ہونے والی ہے، جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور جو 1300 تھے پہلے ان میں سے 300 افراد نکل چکے تھے، بھاگ گئے تھے پہلے، بلکہ ابو جہل کی بڑی فوج سے ہوگی جو ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یہ بات پہلے نہیں بتائی جاتی ہے، اس لیے صحابہ کرام ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑائی کے لیے بالکل خالی ہاتھ نکل پڑے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں اور چند بھالے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ نہ تعداد بڑھانے کی سوچتے ہیں نہ ہتھیاروں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اچانک ہی ابو جہل کے لشکر کے لڑائی کرنے کی بات آتی ہے تو ان میں کچھ لوگوں کو یہ بات ایک بجلی کی طرح کڑکی سی معلوم ہوتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ 313 ایک طرف 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کے ساتھ، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں لشکر اور ساز و سامان بھی بے انتہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض بھی کرتے ہیں کہ حضرت اس کے لیے کچھ تیاری بھی ہونی ضروری ہے، اور قرآن مقدس میں اسی کی طرف منظر کشی کی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ میں معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا۔ جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا، ہانک کر لے جا رہا تھا، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس پر دلوں میں ایک بات آتی ہے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا تھی، اس میں راز کیا تھا، کہ جب کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ یا تو آپ کو کافرے پر فتح ہوگی، بیت المال آپ کے جو مال غنیمت ہوگا آپ کے ذمہ ہو جائے گا، یا بدر کے میدان میں مشرکین مکہ پر آپ کو فتح نصیب کی جائے گی۔ لیکن مسئلہ کیا تھا، راز کیا تھا جو چھپایا گیا کہ 313 کے مقابل میں ہزاروں کے لشکر آ رہے ہیں، اور انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ایک طرف مشرکین مکہ کو اچھی طرح مکمل تیاری کرنے کا موقع دیا گیا، اور دوسری طرف مسلمان خالی ہاتھوں سے بالکل کم تعداد میں نکل پڑے۔ دوسری طرف ایمان والوں کی تعداد بس 313 رکھی جاتی ہے، حالانکہ اگر ان کو پہلے سے معلوم ہوتا تو وہ بھی کچھ تعداد بڑھا سکتے تھے، ساتھ ہی ہتھیاروں پر بھی غور کرتے تھے۔ خدایا یہ راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔